اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اکرمہ نے کبھی خواب میں بھی نہ سوچا تھا کہ وہ اپنی زندگی میں یہ دن بھی دیکھے گا۔ وہ ایسے شہر سے بھاگ رہا تھا اور شکست کھا کر بھاگ رہا تھا جس کی مٹی سے اس نے وعدہ کیا تھا کہ وہ اپنے باپ کا بدلہ دشمن کے خون کو اس مٹی میں جذب کر کے لے گا۔ اسے ان لوگوں سے سخت نفرت تھی جنہوں نے اپنے والدین اور قبیلے کا کوئی پاس نہیں رکھا تھا، جنہوں نے اپنے باپ دادا کو جاہل قرار دے کر عرب کی ساری جاری روایات کو تہج کر کے ایک ایسے شخص کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا تھا جو اپنے آپ کو اللہ کا رسول کہتا تھا۔ اس کے دوستوں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ اور مصعب بن عمیر رضی اللہ نے اسے کہا کہ وہ اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات سن لے، ان کے پیش کردہ دین کو پرکھ تو لے، اسے قبول کرنے کا فیصلہ بعد میں کر لینا۔ لیکن اس نے وہی بات دہرائی جو اس کے باپ نے اسے کہی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ میں اس شخص کو ہرگز اللہ کا رسول ماننے کو تیار نہیں ہوں جس کی تعلیمات کے نتیجے میں ماں بیٹے کی، بیٹا باپ کا، بھائی بھائی کا اور فرد قبیلے کا دشمن بن رہا ہو۔ اسے دوستوں نے سمجھانے کی بہت کوشش کی کہ دشمنیاں اس تعلیم سے نہیں پڑتی بلکہ نہ ماننے اور انکار کرنے والوں کے رویے سے جنم لے رہی ہیں، مگر اکرمہ نے ایک دفعہ بھی سنجیدگی اور تحمل سے کسی کی بات نہ سنی۔ وہ اپنے باپ کا اندھا مقلد تھا۔ اس نے صاف صاف کہا تھا کہ وہ وہی کچھ کرے گا جو اس کا والد کہے گا، اس سے دشمنی رکھے گا جس سے اس کے باپ نے دشمنی رکھی، اس سے دوستی رکھے گا جس سے اس کے باپ نے دوستی رکھی، اور اس کا باپ تھا عمرو بن الحکم یعنی کہ ابو جہل، بنو خزیمہ کا معزز ترین فرد اور اسلام کا دشمن اعظم۔ بھلا اس صورت میں اکرمہ اسلام کے قریب کیسے آ سکتا تھا؟ بھاگتے اکرمہ کو بیتے ہوئے طلب لمحے اچھی طرح یاد تھے۔ دراصل عرب کی اس زندگی میں اس شخص کو معزز اور بہادر سمجھا جاتا تھا جو اپنی زندگی دشمنی میں خون بہانے یا دوستی میں جان دینے کے لیے گزار دے، اور اس نے اپنی زندگی اسلام کی دشمنی اور باپ کے انتقام کے لیے وقف کر دی تھی۔ اکرمہ کی زندگی کے تلخ لمحے اس وقت شروع ہوئے جب اللہ کے رسول اس کے باپ کے چال اور پہرے کے باوجود اس کی عین آنکھوں کے سامنے ہجرت کر کے مدینہ پہنچ گئے۔ ہجرت سے پہلے تو مسلمانوں کو تنگ کرنا، ان پر آوازیں کسنا اس کے لیے ایک کھیل ہوا کرتا تھا، اور دشمنی کے بس یہی لمحے اس کے لیے پرسکون تھے، ورنہ جب سن 2 ہجری میں پہلا معرکہ بدر اس کی آنکھوں کے سامنے ہوا، معرکہ بدر کے میدان میں ہوا، تو اسی دن سے اس کی زندگی کا تلخ ایام کا آغاز ہوا تھا۔ اس دن اس کی آنکھوں کے سامنے انصار کے 2 نوجوانوں نے اس کے والد کو خاک و خون سے نہلا دیا تھا، اور بھلا وہ لمحہ وہ کیسے بھول سکتا تھا جب اس نے دور سے ایک انصاری کی تلوار کو اپنے باپ پر برستے دیکھا۔ وہ دیوانہ وار اس انصاری کی طرف بڑھتا چلا گیا، مگر اس کے پہنچتے پہنچتے اس کا باپ خاک و خون میں لت پت ہو چکا تھا۔ اس نے آتے ہی پیچھے سے وار کیا اور ایک لڑکے کا بازو کاٹ دیا۔ وہ دوسرا وار کرنا چاہتا تھا کہ دشمن اس کے سامنے آ گیا، اور اس کے بعد اس نے ایک ایسا منظر دیکھا کہ باپ کے قتل کا ہولناک منظر وہ بھول گیا۔ اس نے دیکھا کہ ایک قریشی ایک مسلمان کی گردن اڑانے کو تھا کہ نہ جانے کیسے اس پر ان دیکھا وار ہوا اور اس کی گردن نیچے لڑک گئی۔ اس منظر نے اسے بالکل ہی ہلا کر رکھ دیا، اور پھر اور دشمن اس کے سامنے آ گیا اور اس نے بڑی مشکل سے اپنی جان بچائی تھی۔ اس کے بعد اس پر ایسا خوف مسلط ہوا کہ اس کے اندر کی ساری بہادری بزدلی اور پست ہمتی میں بدل گئی، اور وہ شکست خور ہو کر دوسرے لوگوں کی طرح میدان سے بھاگ گیا۔ اسے اچھی طرح یاد تھا کہ وہ کئی دن گھر نہیں جا سکا تھا۔ باپ کی ذلت امیز موت اور قوم کے بڑے سرداروں کا قتل اس کے ذہن سے چپک گیا تھا۔ اس نے قسم کھائی کہ جب تک اس شکست کا بدلہ نہ لے گا چین سے نہ بیٹھے گا۔ پھر اس کی نظروں کے سامنے 1 سال بعد کا منظر آ گیا، وہ منظر جس پر وہ فخر کیا کرتا تھا۔
یہ عہد کی جنگ کا دن تھا۔ اس دن وہ ایک بہادر خالد بن ولید کے ساتھ رہا تھا اور انہوں نے مسلمانوں کے تیر انداز دستے کی غفلت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے حملہ کر دیا اور پھر چن چن کر بدلا لیا۔ انہوں نے زور سے حملہ کیا کہ اپنی شکست کو فتح میں بدل دیا، لیکن اس فتح میں بھی شکست کا ایک احساس موجود تھا، وہ یہ کہ بہت کوشش کے باوجود کوئی بھی محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک نہ پہنچ سکا تھا۔ اس جہاد نے اس کی سوجو کا رخ خالد بن ولید کی طرف کر دیا تھا۔ وہ جب کبھی بھی ان کا ساتھی تھا، آج وہی بہادر اور انتہائی ذہین فوجی سالار اسلام قبول کر کے مسلمان ہو چکا تھا، اور آج اسی سے شکست کھا کر وہ اپنی آبائی وطن سے فرار ہونے پر مجبور ہوا تھا۔ اکرمہ کو اپنی زندگی کا ایک اور منظر مگر سر جھکا دینے والا منظر یاد آیا۔ یہ منظر جنگ خندق سے متعلق تھا۔ جب وہ پورے جزیرہ نما عرب کے لشکروں کے ہمراہ مدینہ پہنچا تو اسے یقین تھا کہ اب اسلام کا قصہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا، مگر اکرمہ کو خندق دیکھ کر شدید حیرت ہوئی۔ یہ حیرت جلد ہی غصے میں تبدیل ہو گئی تھی۔ ہزاروں کا لشکر اس کے ہمراہ تھا اور دشمن اس کے سامنے موجود تھا، مگر سب کے ساتھ وہ بھی بے بس تھا۔ کئی دن تک ان کا لشکر خندق کے پار مدینہ کا محاصرہ کیے بڑھا رہا۔ اکرمہ اپنے ساتھیوں کے ہمراہ کئی مرتبہ خندق کا معائنہ کر چکا تھا، مگر اسے پار کرنے کا کوئی طریقہ سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ مگر پھر ایک دن اس نے ایسی جگہ کا سراغ لگا لیا جہاں خندق قدرے کم چوڑی تھی۔ اس دن اس نے عمر بن عبدو کو ہمراہ گھوڑے کو ایسی ایڑ لگائی کہ خندق محفوظ طریقے سے پار کر دی۔ اب وہ اور دشمن آمنے سامنے تھے۔ اس کا جی تو یہی چاہتا تھا کہ وہ فوراً دشمن پر ٹوٹ پڑے، لیکن عمرو اس کا بزرگ ساتھی تھا، اس لیے پہلے ہی اس نے مقابلہ کیا۔ عمرو کو ایسا شاہ سوار سمجھا جاتا تھا جو ہزاروں سواروں پر بھاری تھا، لیکن اس کے چیلنج کا جواب اس سے کئی گنا کم عمری جسمانی لحاظ سے بہت کم طاقتور دشمن نے دیا تھا۔ یہ حضرت علی تھے۔ انہوں نے اپنے پہاڑ جیسے دشمن کو اکرمہ کے سامنے چونٹی کی طرح مسل دیا۔ عمر کا یہ حشر دیکھ کر اکرمہ کی ساری بہادری جنگ بدر کی طرح پھر بزدلی اور پست ہمتی میں بدل گئی۔ ایک تو اسے اس چیز کی سمجھ نہیں آتی تھی، وہ جیسے ہی دشمن کے سامنے آتا اس کا عزم، اس کا جوش اور اس کا ولولہ ایک دم ختم کیوں ہو جاتا ہے۔ اس وقت بھی یہی ہوا تھا۔ عمرو کو خون میں لت پت دیکھ کر وہ واپس پلٹا اور اسی طرح گھوڑے کو ایڑ لگا کر خندق کو باندھ کیا جیسے پلانگ کر دشمن کے مقابلے پر آیا تھا، اور اس دن کے بعد اس پر پست مسلط ہو گئی۔ اور خندق کی جنگ کے بعد اہل مکہ یہ بات ماننے پہ مجبور ہو گئے کہ اسلام کو ختم کرنے کا خواب کبھی شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکے گا، اور پھر حالات اسی تیزی سے بدلے کہ یہ دن آن پہنچا کہ اس کا سردار ابو سفیان صلح حدیبیہ کو برقرار رکھنے کے لیے بھکاری کی طرح مدینہ گیا، مگر کسی نے اسے ہمت نہ دی اور وہ ناکام واپس آ گیا، اور پھر اسلامی لشکر علی الاعلان مکہ پر حملہ آور ہوا۔ اکرمہ اور اس کے ساتھیوں نے یہ وعدہ کیا تھا کہ وہ کسی صورت میں بھی دشمن کو مکہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے، مگر ایک عجیب خبر آئی کہ انہوں نے اسے بالکل بے بس کر کے رکھ دیا۔ یہ عجیب خبر تھی کہ مکہ کا سردار اور جنگ احد کا فاتح سالار ابو سفیان اب پہلے والا شخص نہیں رہا، انہوں نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ انہوں نے یہ اعلان کیا ہے کہ جو کوئی امان چاہتا ہے ان کے گھر میں پناہ لے لے، مگر اکرمہ اور اس کے ساتھی اس اعلان سے سخت مایوس ہوئے۔ خاص طور پر اکرمہ سوچنے لگا کہ بھلا باپ کے قاتلوں کے آگے ہتھیار ڈالنا کہاں کی غیرت ہے۔ اس نے اپنے 17 کے قریب ساتھیوں کو جمع کیا اور دشمن کو نقصان پہنچا کر مکہ سے روپوش ہونے کا منصوبہ بنایا۔ اس نے ایک جگہ تعین کی تھی اور ساتھیوں سمت ایک گاڑی کے پیچھے چھپ گیا۔ اس کی توقع کے مطابق خالد بن ولید کا مسلح دستہ پھونک کر قدم رکھتا ان کے سامنے آ گیا۔ ان کی تعداد 14 کے قریب تھی اور اکرمہ کے دستے کے لوگ 17 تھے۔ اکرمہ نے مناسب موقع جان کر تیروں کی بوجھاڑ کی۔ پہلے ہی حملے میں خالد بن ولید کے 4 ساتھیوں کو تیر لگے اور ساتھ ہی اکرمہ ساتھیوں سمت للکار کر ان پر آن پڑا۔
اور یہی اس کی غلطی تھی۔ وہ یہ بھول چکا تھا کہ صحابہ کرام نے ہمیشہ کم تعداد کے باوجود ان پر فتح پائی ہے، اور آج محض چند افراد کی برتری کے ساتھ وہ ان پر کیسے قابو پا لیں گے۔ اگر اس جڑ میں وہ فتح پا بھی گئے تو مسلمانوں کے عظیم لشکر کا مقابلہ کیسے کر سکیں گے؟ دراصل یہ تو ایک نفرت کا جنونی اظہار تھا جو انہوں نے کیا، اور پھر اس کا خمیازہ بھی بھگتا۔ آج جب وہ توحید کے ماننے والوں کے سامنے آیا تو اس کے ہاتھ پاؤں پھول گئے، ساری بہادری اور غصہ جاگ کی طرح بیٹھ گیا، اور اس نے جلد ہی اپنے 3 ساتھیوں کو خون میں لت پت ہو کر زمین پر گرتے ہوئے دیکھا۔ مکہ کی مقدس سرزمین محض اس کی ضد اور حماقت کی وجہ سے خون سے رنگی جا رہی تھی۔ اس احساس نے اس کی رہی سے ہی ہمت بھی ختم کر دی، اور 2-4 اوچھے وار چلانے کے باوجود بھاگ کھڑا ہوا تھا۔ اکرمہ کو نہیں معلوم تھا کہ اس کے 17 ساتھیوں میں سے 12 مارے گئے تھے۔ اہل اسلام میں 2 شہید ہوئے۔ اکرمہ حواس باختہ ہو کر مکہ سے باہر نکل گیا۔ مکہ سے باہر نکل کر اس نے ایک نواحی علاقے میں قیام کیا اور شہر کے متعلق سن گن لی۔ اسے معلوم ہوا کہ قریش کو عام معافی دے دی گئی ہے، لیکن بعض لوگوں کے جرائم کی بنیاد پر انہیں قتل کر دینے کا حکم ہوا تھا۔ ان کے لیے سخت حکم ہوا تھا کہ اگر یہ لوگ کعبہ کے غلافوں میں چھپ جائیں تب بھی انہیں معاف نہیں کیا جائے گا، اور اس فہرست میں اس کا نام شامل تھا۔ اس خبر نے گویا اس کی قسمت میں مکہ کو انتہائی عبرتناک طریقے سے چھوڑ دینا مقدر کر دیا۔ وہ یہ بھی جانتا تھا کہ اس کی بیوی ام حکیم ابھی مکہ ہی میں ہے، لیکن وہ اپنے اندر اتنی ہمت نہیں پاتا تھا کہ شکست خوردہ چہرے لے کر مکہ جائے اور بے بسی سے گردن کو کٹوا دے۔ آخر سوچ بچار کے بعد اس نے یمن کا رخ کیا۔ جانے سے پہلے اس نے ایک شخص کو اپنی بیوی کے نام یہ پیغام بھیجا کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یمن جا رہا ہے، اور اب شاید ہی زندگی میں اس سے ملاقات ہو سکے۔ اس پیغام کے چند روز تک وہ یمن جانے کے لیے تہامہ کے علاقے میں پہنچ گیا۔ تہامہ ایک ساحلی علاقہ تھا، اور جہاں سے اکرمہ کو ایک کشتی کے ذریعے یمن جانا تھا۔ اکرمہ کو یہاں سے یمن جانے کے لیے کئی روز تک مناسب کشتی نہ مل سکی۔ اسی دوران اسے رہ رہ کر مکہ یاد آتا رہا۔ اپنی بیوی یاد آتی رہی جسے وہ مفتوح مکہ میں اپنے دشمنوں کے رحم و کرم پر چھوڑ آیا تھا۔ اسے یقین تھا کہ دشمن اس کے فرار کا بدلہ اس کی بیوی سے لے گا۔ اس کا ضمیر اسے ملامت کر رہا تھا کہ اگر اسے بھاگنا ہی تھا تو کم از کم اپنے خاندان کو تو ہمراہ لیتا، لیکن اس کی قسمت ہی پھوٹ چکی تھی۔ اسی دوران اسے معلوم ہوا کہ ایک کشتی یمن جانے کے لیے تیار ہے، اس میں جگہ بھی ہے۔ اکرمہ بوجھل قدموں کے ساتھ کشتی والے کی طرف چل دیا۔ کشتی میں پہلے ہی سواریاں تھیں۔ اس نے بجھے دل سے ملا سے کہا، کیا مجھے بھی لے چلو گے؟ ہاں لے چلوں گا، لیکن ملا بڑے غور سے اس کی طرف دیکھنے لگا، پھر بولا کشتی میں سواریاں زیادہ ہیں، اس لیے تمہیں ساتھ چلنے کے لیے اپنی نیت خالص کرنی ہوگی۔ نیت خالص کرنی ہوگی کیا مطلب ہے تمہارا؟ اکرمہ اس کی عجیب و غریب شرط پہ حیران تھا۔ اگر تم شہادت دو گے کہ ایک اللہ کے سوا کوئی لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں تو میں سمجھ لوں گا کہ تمہاری نیت خالص ہے۔ یہ جملہ سن کر اکرمہ کی عجیب حالت ہوئی۔ سوچنے لگا، جس کلمے سے، جس عقیدے سے اس کی دشمنی رہی، جس کی خاطر اس کا پورا خاندان ختم ہو گیا، گھر بار چھوٹا، بدن سے بے وطن ہوا، اب اس کلمے کو پڑھ کر اپنی نیت خالص کروں؟ وہ طلب ہو کر بولا، بوڑھے میاں لگتا ہے تم بھی بے دین ہو چکے ہو، مگر میں تو اس توحید سے انکار کی خاطر مکہ چھوڑ چکا ہوں۔ اچھا، مگر میں تو اس عقیدے اور اس کلمے کو اپنی زندگی کا حاصل سمجھتا ہوں۔ تم نے اگر اس کی خاطر سے سب کچھ چھوڑا ہے تو بڑی نادانی کی ہے۔ اکرمہ ملا کو مزید جلی کٹی سنانے لگا تھا کہ کسی خاتون نے مخاطب کیا، اے میرے چاچا کے بیٹے، کہاں کا ارادہ ہے؟ اکرمہ کو آواز مانوس لگی، لیکن اسے انسیت کے حوالے سے جو نام اس کے ذہن میں آیا، اس کا یہاں پہنچ کر اسے یوں مخاطب کرنا ناممکن بات تھی۔ لیکن جب اس نے پلٹ کر دیکھا تو ناممکن ممکن ہو چکا تھا۔ اسے مخاطب کرنے والی کوئی اور نہیں، اس کی پیاری بیوی ام حکیم تھی۔ وہ بے یقینی سے ان کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ
تب دوبارہ بولی، میں لوگوں میں سب سے افضل، سب سے بڑھ کر نیک اور سب سے بڑی ہستی کے پاس سے آئی ہوں، میں محمد بن عبداللہ کے پاس سے آئی ہوں۔ اکرمہ کو اپنے کانوں پر یقین نہ آیا اور کہنے لگا، میں حکیم کیا کہہ رہی ہو؟ بخدا میں سچ کہہ رہی ہوں۔ انہوں نے ہند، وحشی بن حرب، صفوان بن امیہ سب کو معاف کر دیا، ان کے غفور و درگزر کی کوئی انتہا نہیں۔ میں نے ان سے تمہارے متعلق بھی امان طلب کی اور انہوں نے کمال شفقت سے تمہیں پناہ دے دی۔ اکرمہ کو ابھی بھی یقین نہیں آیا تھا، بولا، کیا تم نے خود ان سے میری بات کی ہے؟ ہاں میں نے خود ان سے بات کی ہے کہ پھر اس دوران مجھے تمہارا پیغام ملا کہ تم یمن جانے والے ہو، اور میں ہر قسم کا خطرہ مول لے کر یہاں پہنچی۔ اور اکرمہ تمہیں کچھ خبر نہیں کہ میں اپنی جان اور عزت کو خطرے میں ڈال کر کیسے یہاں پہنچی۔ میں حکیم رضی اللہ کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر اکرمہ تڑپ اٹھا اور بولا، خدا کی قسم تم مجھے بتاؤ کس نے تمہاری عزت اور جان خطرے میں ڈالی؟ نیک دل بیوی نے اپنی داستان سناتے ہوئے کہا، مدینہ میں تمہارے لیے امان کی اجازت لے کر میں ایک رومی غلام کے ساتھ تمہاری تلاش میں نکلی۔ رستے میں رومی غلام کی نیت خراب ہو گئی۔ میں جانتی تھی کہ اگر میں نے کوئی مزاحمت کی تو جان اور عزت دونوں سے جاؤں گی، اس لیے اسے ٹالتی رہی اور یہاں تک کہہ دیا کہ اگر میرا شوہر نہ ملا تو پھر میرا فیصلہ تمہارے حق میں ہوگا۔ ہامہ کے قریب ایک عرب قبیلے کے ہاں ہم نے قیام کیا۔ میں نے موقع پایا کر عرب قبیلے کے ایک بزرگ سے رومی غلام کی بدنیتی اور اپنی مظلومیت بیان کی۔ بزرگ نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور رومی غلام کو فوراً قید میں کر لیا۔ پھر میں آگے روانہ ہوئی، پوچھتی بچاتی اور تمہارے پاس پہنچ گئی۔ اب معلوم نہیں تم کیا فیصلہ کرتے ہو؟ اکرمہ کا دل بسیج گیا اور بولا، ٹھیک ہے میں تمہارے ساتھ مکہ واپس جانے پر آمادہ ہوں، لیکن مجھے اس نامرد اور رومی غلام سے حساب چکانا ہے۔ چنانچہ اکرمہ بیوی کے ہمراہ پہلے اس عرب قبیلے کے پاس گیا جنہوں نے اس کی اہلیہ کی مدد کی تھی۔ قبیلے نے ان کی عزت کی اور رومی غلام کو ان کے حوالے کر دیا۔ اکرمہ نے غصے میں آ کر رومی کو قتل کر ڈالا اور قبیلے کے معززین کا شکریہ ادا کر کے مکہ کی طرف روانہ ہوا۔ راستے میں ایک جگہ قیام وقت جب وہ آرام کرنے کے لیے لیٹے تو میں حکیم نے اکرمہ سے کہا، اکرمہ بے شک تم میرے شوہر ہو لیکن مشرک ہو، اس لیے میں تمہارے ساتھ کمرے میں نہیں سو سکتی۔ اکرمہ بیوی کا یہ رویہ دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اس کے بعد وہ کیسے مسلمان ہوا اور اس کے اوپر کیا کیا بیتی اور اس نے کیا کیا دشمنی میں کیا، اس ویڈیو کی مزید ڈیٹیل ہم آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں بتائیں گے۔ ہماری آپ سے التماس ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے اور شیئر کیجئے۔ جزاک اللہ۔